اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ 2 منٹ یہاں پہ رکیں گے کیونکہ میری طرف اذان ہو رہی ہے۔ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الحمدللہ۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شروع کرتے ہیں۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الناس، دیکھیں یا ایہا، یہ جو لفظ ہے یا، خالی یا اور یا ایہا، یہ دونوں لفظ آپ کے لیے آتے ہیں پکارنے کے معنی میں۔ دوسرا یہ کہ میں نے ایک PDF آپ لوگوں کے لیے بنوایا ہے، انشاءاللہ آج رات تک آپ کے گروپ میں پوسٹ ہو جائے گا۔ اس سے میں نے قرآن مجید میں موجود جتنے بھی جو اس صورت میں موجود عموماً یا قرآن مجید میں موجود عموماً وہ تمام الفاظ جو کہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔
تاکہ آپ لوگوں کو وہ ایک پی ڈی ایف اگر آپ یاد کر لیں گے، وہ پی ڈی ایف میں ہارڈلی کوئی 30 ورڈز ہوں گے، تو وہ آپ یاد کر لیں گے تو ان سے آپ کو کافی مدد مل جائے گی آگے ترجمہ یاد کرنے پہ. پھر آپ جو ہے وہ پھر کنیکٹ کر کے وہ ورڈز یاد کر لیں گے. جیسے الناس لفظ، یہ آپ کے لیے کوئی وہ کیا کہتے ہیں نان فیملیئر ورڈ نہیں ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. آپ الناس، سورۃ الناس پڑھتے ہیں، ناس کا معنی ہوتا ہے لوگ. اتقو، اتقو کا لفظ جو ہے وہ تقویٰ سے نکلا ہے. تقویٰ کا معنی ہوتا ہے بچ بچ کے چلنا. اتقو، تقویٰ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر نیکی کرنا اور اللہ کی ناراضگی سے کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دینا. عموماً ہم تقویٰ کا معنی جو ہے وہ پرہیزگاری کر لیتے ہیں. اچھا، آواز کم آ رہی ہے. اب مائک کنیکٹ کیا شاید اب بہتر ہو. تو عموماً ہم تقویٰ کا معنی جو ہے وہ پرہیزگاری کرتے ہیں، لیکن پرہیزگاری کیا، تقویٰ بیسیکلی کیا چیز ہے، اس کو سمجھ لیجیے، کیونکہ پہلی ہی آیت میں اور پھر آگے کی مزید آیتوں میں تقویٰ بار بار ریپیٹ ہوگا. تو تقویٰ کے بارے میں سمجھ لیجیے. دیکھیے ایک سورت اعراف کی غالباً آیت ہے، میں آیت سورت کا نام بھول گئی ہوں. اچھا آیت ہے، اور آیت کا مطلب آیت میں کیا ہے کہ ایک مرتبہ مفہوم بتا رہی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے صدف، آواز کیا واقعی کم آ رہی ہے؟ آپ بھی چیک کر لیں پلیز، مجھے بتا دیں. تو کچھ لوگ آئے اور وہ تھے عرابی. عرابی کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عرابی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مکہ سے باہر کے لوگ تھے، جیسے ہم دیہاتی جن کو کہتے ہیں، صحیح ہے، جیسے جو ذرا کم لٹریسی ان کی ذرا کم ہوتی ہے. وہ آئے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح سے احسان کرتے ہوئے بولا کہ ہم آپ پہ ایمان لے کے آئے ہیں، تو اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ کیا جائے. تو اس پر آیات نازل ہوئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم یہ مت کہو کہ تم ایمان لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے. ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور ویسے بھی ہم جب بورن مسلمز ہیں تو ہم کس اسٹیج پر ہیں؟ ہم اسلام کی اسٹیج پر ہیں. ہم اپنے آپ کو ابھی یا ایھا الذین آمنو کی کیٹیگری میں نہیں پاتے. ٹھیک ہے، ابھی ہم کس پر ہیں؟ ابھی ہم صرف اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے، ابھی تک ایمان ہمارے بھی دلوں میں داخل نہیں ہے، الا ماشاء اللہ. تو اسلام پر جب انسان ہوتا ہے، جب انسان قولی اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی یہ ابھی صرف قولی زبانی کلامی باتیں ہیں کہ میں مسلمان ہوں. پھر جب ہم پریکٹسنگ مسلم بنتے ہیں، جب ہم اللہ کے احکامات کو ماننا شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل میں ایک چیز جو ہے، ایک ایلیمنٹ بننا شروع ہوتا ہے جسے کہتے ہیں تقویٰ. اور یہ وہ تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسا شعور جاگ جاتا ہے کہ جس میں وہ ہر وقت اس کیفیت میں رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تقویٰ وہ چیز ہے کہ جس میں انسان اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب میں اچھا کام کر رہا ہوں یا برا کام کر رہا ہوں، میں اللہ کی نظر میں ہوں. یہ ہے تقویٰ. اسی لیے جب وہ کوئی بھی اچھا کام کرے گا تب بھی وہ سوچے گا میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اور جب وہ برا کام گناہ کی طرف جانے لگے گا یا یا گناہ کو چھوڑے گا تب بھی اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ ناراض ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ پریکٹسنگ مسلم جب انسان بننا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد تقویٰ انسان کے دل میں ریز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب تقویٰ ریز ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اب ایمان جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر موجود، ایمان کی کیفیت جو ہے وہ بھی انکریز ہونا شروع ہو جائے گی، ایمان دل میں بڑھنا شروع ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے ایمان بھی جو ہے نا ڈکریز بھی ہوتا ہے اور انکریز بھی ہوتا ہے. ایمانی کیفیت جو ہے وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. ایمان اور ہدایت جو ہے وہ جامد چیز نہیں ہے. جامد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جامد کا مطلب ہوتا ہے اسٹیگننٹ، ایک جگہ رکی ہوئی، ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسٹیگننٹ ایک جگہ رکی ہوئی چیز نہیں ہے یہ، بلکہ یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. کبھی انسان جو ہے وہ اچھی بہت ایسی کیفیت میں ہوگا کہ دل چاہے گا کہ بس میں نیکی ہی کرتا جاؤں، اور کبھی اس کا دل ہوگا کہ میں جو ہے وہ گناہ کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہوگا، یا بالکل نیکی کرنے کا اتنا دل نہیں چاہ رہا ہوگا، وہ سکون سے نارملی بیٹھا ہوگا. تو یہ جو گھٹنا بڑھنا ہے انسان کا، یہ ایک نیچرل چیز ہے.
ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، لیکن بالکل اتنا لو لیول پہ نہ چلا جائے کہ انسان کے پاس سے ہدایت ہی چلی جائے. تو ہمیشہ نیکی کی طرف رغبت کوشش کے ساتھ اس کو رہنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نیکی کے لیے جو ہے ہمیشہ ہی اپنے آپ کو آمادہ پائیں گے، بلکہ اس کے لیے ہمیں اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھ کر، نفس کو کچل کر نیکی کی طرف بڑھنا پڑے گا. اور جب ہم ایک نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آگے مزید نیکیوں کا راستہ کھولتا چلا جائے گا، آگے کا راستہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسلام اور ایمان اور تقویٰ، یہ چیز اب آپ کے ذہن میں پکچر ہمیشہ کلیئر ہونی چاہیے کہ جب کوئی بات، جب تقویٰ کی بات آئے تو فوراً آپ کے ذہن میں صرف پرہیزگاری نہیں آنی چاہیے. تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ اس کیفیت کا نام ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اللہ کی نظر میں ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ اس کیفیت کے ساتھ اب آپ آگے آیت کو دیکھتے ہیں. آیت میں کیا لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، اے لوگو. یہ خطاب عام ہے، آمنو نہیں کہا، عام سب کو کہا ہے، سارے لوگوں کو، کہ اتقو، ڈرو یا تقوی اختیار کرو. کس کا تقوی اختیار کرو؟ ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. الذی، اچھا اب یہ جو رب کا لفظ ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ ہم بولتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. تو رب جو ہوتا ہے اس کے اندر تین چیزیں انڈرسٹوڈ، آپ تین باتیں ہوں گی، اور وہ کیا کہ خالق، مالک اور مدبر ہے. رب کے ایک لفظ کے اندر یہ تین چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں اللہ کے لیے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ رب جو ہے وہ اس کو خالق ہونا پڑے گا، یعنی کہ رب وہی ہوگا جو کہ کریٹ کرے گا، تخلیق کرے گا. اسیمبل نہیں کرے گا، تخلیق کرے گا. عدم سے وجود میں کوئی چیز لائی گئی ہے تو وہ خالق ہے. جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اب ہمارے لیے ایک پروسیس ہے کہ ہم نطفے سے جو ہے وہ بنے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز سے نہیں بنایا نا، کن، بس ایک مٹی سے بنا دیا، کن. اسی طرح مالک، مالک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اون کرنا. اللہ نے ہمیں اپنا عباد اللہ کہا. اللہ نے کہا عباد اللہ، عباد الرحمن، عباد اللہ، کیا یہ میرے بندے ہیں، چھوڑ نہیں دیا ہمیں بنانے کے بعد. پھر مدبر، مدبر کیا ہے کہ تقدیر کے ذریعے، یعنی ہماری تقدیر بھی پلان کی. بنانے کے بعد ہمیں اس دنیا میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمارا کھانا پینا، رہنا سہنا سب کچھ جو ہے وہ اس کے اندر پلان کر دیا کہ ہم کہاں پیدا ہوں گے، کتنا رزق ملے گا، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے. سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پلان کیا ہے. اور آگے بھی جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہماری تقدیروں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں. تقدیر میں کوئی چیز امینڈ بھی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور واقعی بدلتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں تو اللہ ہمارے ساتھ مستقل کنیکٹڈ ہے. تو رب وہ ہے جو کہ خالق، مالک اور مدبر ہے، یعنی وہ کریٹ کر رہا ہے، وہ اون کر رہا ہے، اور پھر وہ ہمیں پلان بھی کر رہا ہے، ہماری آگے کی ساری چیزیں پلان کر رہا ہے. اب ہے ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدۃ، ایک جان سے اکیلی. ایک، یعنی یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. ٹھیک ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اس نے پیدا کیا منہا جو ہے، یہ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ نفس کی طرف. اب نفس جو ہے وہ بیسیکلی جان ہے نا، جان. ہم بھی جان کو جو ہے وہ مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. جان نکل رہی ہے، جان جا رہی ہے، اس طرح ہم بات کرتے ہیں. تو اسی لیے ہا کی جو یہ ضمیر، یہ پروناؤن کہلاتا ہے. ہا، اس ہا کو جو ہے وہ نفس کی طرف کیا گیا ہے منسوب. تو یہ ہا جو ہے وہ پروناؤن ہے، اور یہ نفس کی طرف جا رہی ہے. منہا، اس سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. زوجہا، اس کا جوڑا. زوج جو ہے وہ صرف بیوی کے لیے نہیں آتا. زوج کا لفظ اسپاؤس کے لیے آتا ہے، یعنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر. لیکن یہاں پر بیوی ہی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ نفس واحدہ سے مراد جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہے. تو آدم علیہ السلام کی بیوی یعنی حوا علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بھی ابھی آگے نیچے بات کریں گے. پہلے ہم اس کو دیکھ لیں. وَبَثَّ، اور پھیلا دیے. منہما، ہما کا لفظ ہوتا ہے دو کے لیے. ہا واحد مؤنث، اور ہما دو لوگوں کے لیے آتا ہے، اور اس میں مذکر مؤنث دونوں شامل ہو سکتے ہیں. دو مذکر ہو سکتے ہیں، دو مؤنث بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جنڈر کی قید نہیں ہے.
تو منہما ان دونوں سے، کن دونوں سے؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے، اور مزید پھیلا دیے، کیا پھیلا دیے؟ رجالن مرد، کثیرن بہت سارے، و نساءن اور عورتیں بھی، یعنی مرد اور عورتیں بہت ساری پھیلا دی، یعنی انسان۔ واتقوا اور ڈرو اللہ، اللہ سے، الذی وہ جس نے، اب یہ الذی جو ہے نا یہ کنیکٹنگ ناؤن ہے، جو جس جو ہم کہتے ہیں نا اس کے لیے، یہ واحد ہے، اور یہ میں نے آپ کو PDF میں لکھ کے بھیجا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، نہیں سمجھ آئے گا تو آپ انشاءاللہ اپنی گروپ ٹیچر سے بات کر سکتے ہیں۔ تساءلون، تساءلون کا روٹ ورڈ دیکھیں، ہر جو عربی کا لفظ ہوتا ہے نا وہ 3 لیٹر ورڈ سے بنا ہوتا ہے، تو سألا، سین، حمزہ اور لام، اس سے بنا ہے سألا۔ سألا کا لفظ سائل بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، سائل، کسی سائل کو مت جھڑکو، سائل، تو یہ سائل کون ہوتا ہے؟ سوالی، مانگنے والا، سوال کرنے والا۔ تو تساءلون، تساءلون کا تا جو ہے وہ آپ کے پروناؤن کے لیے، تم کے لیے آ رہا ہے، تم سوال کرتے ہو، اور اونا کی ساؤنڈ ہمیشہ آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے، تم سب سوال کرتے ہو، بھی جس کے ساتھ، یعنی جس کے ود دیٹ، کس دیٹ؟ اس کے نام کے ساتھ، اللہ کی طرف جا رہی ہے، ہی کے والارحام، والارحام اور رحم کے رشتوں کی، اور یہ والا ارحام کر کے آگے جو ہے کچھ لفظ اس میں حذف ہے، تو یہاں پر کچھ لفظ ہے جو حذف ہے، لیکن اس میں ترجمے میں اس کا ذکر ہے کہ رشتے توڑنے سے، یعنی رحم کے رشتے، ارحام جو ہے وہ رحم کی جمع ہے، اور رحم کیا ہے؟ رحم مادر، یعنی جو ماں کے پیٹ سے جو رشتے ہوتے ہیں، بہن بھائی اور اس سارے خونی رشتے، ان کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، رقیبا کا معنی جو ہے وہ را قاف با، اس سے نکلا ہے، را قاف با سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ایسا نگہبان یا ایسا نگران جس کی نگاہ گدی پر ہو۔ گدی کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کے گردن کے پیچھے جو پشت ہے آپ کی گردن کی، اسے گدی کہتے ہیں۔ جب آپ یہ اس چیز کو اس طرح سمجھے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، ابھی اس نے چلنا شروع کیا ہے، یا وہ کبھی لڑک جاتا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، چلتا ہے، اگر ایک ماں جو ہے وہ اس کو مستقل واچ کر رہی ہوتی ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے، تو اس کا دھیان مستقل اس کے پاس، اس کے اوپر لگا رہے گا کہ کہاں وہ گرے اور میں اسے اٹھاؤں، کہاں وہ گرنے لگے تو میں اسے سہارا دے دوں۔ یہ بالکل اسی طرح سے رقابہ اس سے بھی کہیں زیادہ مزید ڈگری کا وہ ہے، کیا کہتے ہیں، توجہ جو اللہ تعالیٰ کی انسان کی طرف ہے، کہ تم کہاں پہ گڑبڑ کرتے ہو یا کہاں پہ تم ٹھیک کر رہے ہو، تمہاری ہر چیز کو واچ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمیں واچ کر رہا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو۔ یہ ہم نے آیت کو سمجھ لیا، آیت کا صرف ابھی ہم نے ورڈ سمجھے ہیں، اب ذرا ہم تفسیر پہ آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پسلی سے پیدا کرنے سے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بتانے کا مقصد یہاں پر یہ تھا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے پسلی سے پیدا کیا، اور پسلی کیونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے، ریبز، آپ نے کبھی چاپس بنائے ہوں تو آپ نے دیکھا ہے کہ انسان، حیوان، سب کی پسلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو سیدھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ عورت کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ مرد کی سمجھ سے باہر ہوں گی۔ مرد جو ہے وہ ان چیزوں کو، ہم کہتے ہیں کبھی تم بالکل ہی illogical باتیں کر رہی ہو، اکثر ہمارے ہسبینڈس کہتے ہیں نا یہ بات، کتنی illogical بات، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، تمہاری بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ یہ اسی لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی ایسی ہی رہیں گی، تو اس کے ساتھ ہی تمہیں اس کے ساتھ فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر تم اس کو چاہو گے کہ وہ بالکل میری جیسی بن جائے، مرد بن جائے، مردوں کی طرح سوچنے لگ جائے، تو پھر آپ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکیں گے نا، پھر وہ عورت ہی نہیں رہے گی۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور بہت زیادہ وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوتی ہیں، تو پھر وہ مردوں کے انڈر نہیں رہتی، وہ مردوں کی بھی ڈومیننسی برداشت نہیں کر پاتی۔ ان کو ہوتا ہے کہ ہر فیصلہ میں خود کروں، میں کیوں کسی سے کوئی میں کیوں اجازت لوں، مجھے کسی پرمیشن کی کیا ضرورت ہے، تو وہ پھر اس طرح کا ہوتا ہے معاملہ۔ تو بیسیکلی ہر رشتے کا ایک کی بنیاد ہوتی ہے، ہر رشتے کا اپنا ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اور اس کو اسی طرح سے چلانا جو ہے وہ صحیح رہتا ہے۔ دیکھیں میاں بیوی کا جو ایک رشتہ ہے نا، وہ آپ کا خونی رشتہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں ماں باپ آپ بدل نہیں سکتے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں، یہ ماں باپ آپ کے ہیں، اسی طرح بہن بھائی، یہ سب آپ کی چوائس نہیں تھی،
جو بھی آپ کو اگر پسند ہے نہیں پسند ہے، آپ کو ان کی عادتیں صحیح ہیں یا نہیں، یہ آپ بدل نہیں سکتے. میاں بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا ایک تھوڑا سا چوائس پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو اختیار کرتے ہیں. بے شک جو ہے وہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، لیکن آپ اختیار کرتے ہیں نا کہ یہ اس کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے، یا اس طرح شادی ہو جاتی ہے. اور پھر شادی کے بعد اب آپ نے اس رشتے کو خوبصورتی کے ساتھ نبھانا ہوتا ہے. اور اس نبھانے میں کہیں پر مرد جو ہے وہ کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے، کہیں پہ عورت کمپرومائز کر رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ صرف عورت ہی کمپرومائز کرتی ہے، مرد بھی کمپرومائز کرتے ہیں. جیسے یہ بات میں نے ابھی آپ کو کہی نا کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئے، تو عورتیں بھی بہت بہت تنگ کرتی ہیں مردوں کو. آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں یہ باتیں لگتی ہیں نا کہ ہم تو بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اور ہم تو بہت ہم مطلب محکوم پیدا کیے گئے ہیں، تو مردوں کے اوپر زیادہ مردوں کی اتھارٹی ہے، تو ہمیں زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے. مرد بھی صبر کرتے ہیں، اور موسٹلی وہ اتنا زیادہ شو نہیں کرتے ان سب چیزوں کو. ان کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ اتنے کنٹرولڈ ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات کو کہہ کر نہیں بتاتے، بہت زیادہ جتاتے نہیں ہیں جیسے عورتیں کرتی ہیں. تو اس لیے وہ بھی ہماری بہت سی باتوں پر کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہے وہ رشتہ جو ہے وہ بنتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو شادی کا معاملہ ہے وہ ایک فطری عمل ہے، اور فطری جو شادی ہے وہ ہوتی ہی جو ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان ہے. تو میاں بیوی کی باہم ہم آہنگی نہ بھی ہو تب بھی خاندان میں اتحاد جو ہے وہ قائم رکھا جا سکتا ہے، ایک فیملی کو جوڑ کے رکھا جا سکتا ہے. اس میں زیادہ صبر جو ہے وہ انوالوڈ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی نہیں بن رہی ہے، لیکن پھر بھی اگر بچے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ بچوں کی خاطر جو ہے صبر کر لے. اور کیونکہ واقعی آپ دیکھیں کہ اگر ایک بروکن فیملی آپ دیکھتے ہیں تو بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس سے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کم صبر کرے گا، کوئی کہیں سیکریفائز کرے گا، اس طرح سے گھر بنا رہے گا. تو اس طرح بھی پاسبلٹی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بدسلوکی کے مقابلے میں اچھا سلوک کرنا ہی تو اصل میں صبر ہے. اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ، یعنی اگر فرض کرے اللہ نہ کرے، لیکن اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے یا جو بھی، تو عورت جو ہے وہ اگر اسے حسن سلوک سے رہے اور اچھے طریقے سے رہے، اللہ جو ہے وہ کچھ اور بھی سائیکلوجیکل پیشنٹس ہوں، وہ ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن عموماً اگر آپ ایک برے رویے کے سامنے اچھا رویہ پیش کریں تو سامنے والا اس چیز کو فیل کرتا ہے کہ میں اس کی بدتمیزی کی اور اس طرح، اور اس نے پھر ساتھ جو ہے وہ اچھا ہی معاملہ کیا ہمیشہ، تو کبھی نہ کبھی اسے احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ، اور پھر وہ اپنے رویے میں تبدیلی کرتا ہے. تو اسی طرح عورت کے ساتھ بھی ہے کہ اگر عورت بدتمیزی کر رہی ہے اور اگر مرد جو ہے وہ آگے سے تحمل سے رہ رہا ہے، صبر کر رہا ہے، تو ایک ٹائم آئے گا کہ جب وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اس کو بھی اپنے شوہر کی باتوں پر جو ہے وہ کم اعتراض نکلیں گے اور پھر وہ بہتر آ جائے گی. تو یہ اس طرح سے ہی رشتہ چلتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ٹائم لگتا ہے اس کے لیے. جب ہم اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی، بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں نا، تو یہ چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کی شادی، ہم بچی کی شادی کر رہے ہیں تو ہم ہر بات، ایک تو یہ کہ بہت زیادہ انوالوڈ نہیں ہونا، میاں بیوی کے معاملات بہت ہر چیز نہیں پوچھنی، اور اگر وہ بتا بھی رہی ہے آ کے تو آپ اس کو روکیں کہ ہر بات نہیں بتانی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ اس کو تھوڑا ٹائم دیں کہ وہ آپ اپنے گھر میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش تو کرو. مطلب یہ نہیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ ہر وقت ہی اپنے میکے میں لگا ہوا ہے، آپ ہر وقت ہی اماں سے بات کر رہی ہیں فون پہ، اور ہر وقت یہی کہ کون آیا کون گیا، ہر وقت دل وہیں لگا ہوا ہے، تو پھر آپ کا شوہر کے ساتھ اور اپنے گھر میں تو دل لگے گا ہی نہیں نا. تو کوشش کیا کرنی ہے، پہلے ایڈجسٹ ہونے کا ٹائم دینا ہے. تو اس طرح سے جب ٹائم دیا جائے گا، دونوں ایک دوسرے کو وقت دیں گے، ایڈجسٹمنٹ ہوگی، تبھی انشاءاللہ جو ہے وہ رشتہ بنے گا. اور اس میں صبر بہت ضروری ہے، اور صبر انہی چیزوں پہ تو ہوگا، کبھی اچھائی ملے گی کبھی نہیں ملے گی، اس طرح چیزوں پر انسان کمپرومائز کر کے، سیکریفائز کر کے ایک گھر بنائے گا. آپ دیکھیں ایک گھر جو ہے نا، یہ وہ فرسٹ یونٹ ہے جو کہ پوری دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک یونٹ جو میاں بیوی کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، اس کے ساتھ آگے بچے ہوں گے، بچوں کے ساتھ ایک فیملی بن جائے گی. اب یہ فیملی ہے، یہ آس پاس اگر جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو یہ فیملی اثر انداز ہوگی باقی لوگوں کے ساتھ. اور اگر پھر آگے دیکھیں تو آس پاس نیبرز ہیں، ان کے اوپر ان کا اثر پڑے گا. پھر اس کے بعد اور ایکسٹینشن پر جائیں تو یہ کمیونٹیز ہیں، پھر اور ایکسٹینشن پہ جائیں تو سوسائٹیز، پھر
سٹیز اور پھر کنٹریز اور پھر جو ہے گلوب. تو اس طرح سے یہ ایک فرسٹ یونٹ کیا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ. اس کو سب سے پہلے استوار کرنا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ خطبہ نکاح کی آیت ہے. خطبہ نکاح اور بیسیکلی اور بھی جتنے خطبات ہوتے ہیں ان کی یہ بیسک آیت ہوتی ہے. اور اس آیت میں آپ دیکھیں بار بار کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ تقویٰ کا. 2 مرتبہ ایک ہی آیت میں تقویٰ کا ذکر کیا ہے کہ تم اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تم اللہ کی نظر میں ہو. جب تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حق مانگ رہے ہو، تو یہ بھی دیکھو کہ تم اپنے فرائض پورے کر رہے ہو یا نہیں. تمہارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. جو جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی سے کوئی اپنی حق کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں. اور پھر یہ کہ ہم رحم کے رشتوں کا واسطہ دیتے ہیں کہ تم میرے بیٹے ہو، تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو، تم میری ماں ہو، اس طرح کا ہم بات کرتے ہیں نا. تو یہ جو ہم رحم کے رشتے اور ہم اللہ کا نام لے کر یہ جو ہم ایک دوسرے سے اپنے حق کے لیے تو ہم بولتے ہیں، اپنے فرائض کے لیے بھی نہ بھولیں یہ بات کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. اور یہ کہ یہ رحم کا رشتہ ہے میرا، اور مجھے اپنے بھائی سے قطع تعلق نہیں کرنا ہے، اپنی بہن سے قطع تعلق نہیں کرنا ہے. مجھے اس بات کے لیے پوچھ ہوگی ہماری. آپ کو پتہ ہے صلہ رحمی جو ہے وہ کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں تعلقات میں جو کہ رحم کے رشتے ہیں، ان میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے صلہ رحمی اور دوسری ہے قطع رحمی. صلہ رحمی کیا ہے کہ انسان اپنے رشتوں کو نبھاتا چلا جائے، بھلے سے سامنے والا جو ہے وہ آپ کو اچھا رسپانس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. آپ کا بھائی آپ سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، آپ کا بھائی آپ اس کے گھر جاتی ہیں اور وہ آپ کو ٹھیک طرح منہ نہیں دیتا، لیکن آپ پھر بھی اس سے ملتے ہیں. اگر چلو گھر نہیں جاتے تو اس کی خیریت ضرور دریافت کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہے صلہ رحمی. ٹھیک ہے. قطع رحمی کیا ہے؟ قطع رحمی ہے کہ آپ بالکل اس سے کاٹ دیں، بالکل آپ اس سے ملنا بھی چھوڑ دیں، اس کا خیریت، اس سے بات کرنا، اس سے بالکل کہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ ہے قطع رحمی، اور یہ اسلام میں منع ہے. ٹھیک ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے رحم کے رشتوں کو توڑیں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ انسان پل صراط پہ سے گزر جائے گا. پل صراط کے فوراً بعد ایک چھوٹا سا پل ہے یا پلیا کہہ دیں، چھوٹی سی ایک اور جگہ ہے جس کو کہتے ہیں قنطرہ. صحیح ہے. قنطرہ. یہاں پر ایک سائڈ پہ صلہ رحمی ہوگی اور دوسری سائڈ پہ امانت. صحیح ہے. ایک طرف صلہ رحمی ہوگی اور دوسری طرف امانت کھڑی ہوگی. اور یہاں پہنچنے کے بعد آپ جو سوچیں، پل صراط ایک انتہائی خطرناک جگہ ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور اندھیرے میں، اور اس کے نیچے جہنم کی کھائی ہے. اس پہ سے انسان گزر کے آ جائے گا، اور 2 طرف یہاں یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ اس کا راستہ روک لیں گی اگر، اور یہاں جنت ہوگی، جنت کا دروازہ ہوگا بالکل سامنے، اور یہ 2 چیزیں اس کا راستہ روک لیں گی. ایک یہ صلہ رحمی، یعنی اگر کسی نے قطع رحمی کی ہوگی تو وہ یہاں اندر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، روک لے گی صلہ رحمی اسے. اور امانت، کسی کی امانت میں خیانت کی ہوگی تو یہاں پر اسے روک لیا جائے گا. تو بہت ڈرنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمیں امانتوں کی اور صلہ رحمی، یہ اپنے رشتوں کے ساتھ، اس کی بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں. تو دیکھیں خطبہ نکاح میں 2 دفعہ تقویٰ کا جو ذکر کیا جا رہا ہے نا، اس کو دیکھیں کہ نکاح میں جب ہم کسی کے نکاح میں جاتے ہیں، یا ہم نکاح، ہمارے گھر میں کسی کی شادی کی تقریب ہو رہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ کمپرومائز یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے، تقویٰ. ہمیں ہر چیز کی فکر ہوتی ہے، میچنگز کی اور فرنیچر کی اور ہر چیز کی فکر ہوتی ہے، کپڑوں کی، لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی تو کس کی؟ تقویٰ کی. کہ ہم اللہ کی نظر میں اس وقت ہم اسراف کریں گے، کسی کا حق ماریں گے، کسی کے ساتھ بد تہذیبی کریں گے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمیں ایک بہت بڑی نعمت مل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے، یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے رہا ہے کہ شادی ہو رہی ہے. تو یہاں پر جب نعمت ملتی ہے تو نبیوں کا اور سلف صالحین کا کیا جو ہے وہ طرز عمل تھا، وہ یہ تھا کہ وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے تھے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کو
خوش کرنے کے لیے ذکر اذکار کرتے تھے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی جو شادی کی ڈیٹ فکس ہوتی ہے اس وقت تو لگتا ہے کہ اب ہم مسلمان کی کیٹیگری سے نکل گئے ہیں. گانے بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں, دھمال شروع ہو جاتے ہیں, ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں, پریکٹسز گانے کی ہونا شروع ہو جاتی کہ اب ہم نے اس گانے پر جو ہے وہ دھمال ڈالنا ہے اور سب کچھ کرنا ہے. تو وہ بالکل ہی انسان, تقویٰ تو دور کی بات, انسان پھر اسلام کے دائرے میں بھی جو ہے وہ رہنا نہیں چاہ رہا ہوتا. تو یہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے الارمنگ بات ہے کہ ہماری یوتھ اور ہماری جو نسل ہے وہ کس ڈگر پہ چل نکلی ہے. تو جب ہم ان سب چیزوں پہ جاتے ہیں نا, دیکھیں ایک آیت پہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے اس لیے کیونکہ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ کیا ہے کہ تقویٰ بہت ضروری ہے. اب جب ہم کسی بیٹی کو, اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں اور اس دوسرے گھر میں بھیجتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ اس تقویٰ کا زیور ضرور بھیجنا ہے کہ اگر میں اس گھر میں جا رہی ہوں تو اس گھر میں, اس گھر کے لوگوں میں جو ہے مجھے اپنی جگہ بنانی ہے, پلس مجھے امانت کا خیال کرنا ہے. امانت, اب اس گھر میں جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو اس کے گھر میں سچویشن ہے, جو بھی ان کا رہن سہن ہے, وہ اس گھر کی امانت ہے. وہ اس گھر سے وہ چیزیں لے کر وہ باتیں لیک آؤٹ نہیں کر سکتی اپنے میکے میں. یہ بات اسے سمجھانی ہوگی, اور یہ باتیں اس سے اگلوانا, اس کی امانت میں خیانت کروانا, یہ بھی جرم ہے. کہ مائیں جو ہیں وہ کریت کے پوچھیں کہ تمہیں کیا دیا انہوں نے, اور کیا انہوں نے کہا, صبح کیا کیا, کس نے کھانا بنایا, کس نے نہیں بنایا. یہ تمام چیزیں مت کریں, ان سے گھر خراب ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں ایک چیز میں نا اکثر سوچتی ہوں اس بارے میں کہ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا, جیسے فرض کریں, ایسی ایک مثال دے رہی ہوں کہ مجھے جو ہے اگر میرے ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا, کوئی بات ایسی کہہ دی, اب میں اپنی امی کو جا کے بتاؤں کہ امی مجھے نا انہوں نے ایسے کہا, تو میری امی کہیں گی ہاں تمہیں ایسے کہہ دیا انہوں نے, اسے تو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. اب وہ چھوٹی سی بات تھی, شاید اتنی بڑی میرے دل میں تھی بھی نہیں. جب اماں نے کہا ہاں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اسے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا, تو میرے دل میں وہ چھوٹی سی بات اور بڑی ہو گئی. اب وہ میرے دل میں بس گئی ان کے ہاں کہنے سے, اور وہ چھوٹی سی بات جو ہے وہ بڑی سے بڑی ہوتی چلی جائے گی, اور پھر اس کے بعد اور باتیں مزید اس کے اندر ایڈ آن ہوتی جائیں گی, اور میرے دل میں ان کے خلاف بغض پیدا ہو جائے گا. دوسری بات کہ جب ہم جو ہے یہ باتیں اپنی گھر والوں کو جا کے بتاتے ہیں, میرے شوہر نے یہ کیا, میری ساس نے یہ کیا, میری نند نے یہ کیا, تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والوں کے دل سے وہ لوگ اتر جاتے ہیں. میرا شوہر اتر گیا, میری نند اتر گئی, دل سے اتر گئی. اب کیا ہوا کہ میں تو پھر ان کے ساتھ رہوں گی ہی کیونکہ میرا تو ان کے ساتھ رشتہ ہے, لیکن جب یہی لوگ میرے ماں باپ سے ملیں گے تو میرے ماں باپ کے دل میں ان کی عزت نہیں ہوگی. وہ اوپری دل سے ملیں گے ضرور, لیکن دل میں ان کی عزت, میرے شوہر کی عزت نہیں ہوگی. اور اگر میرے شوہر کی عزت میرے ماں باپ کے دل میں, میرے بہن بھائیوں کے دل میں نہیں ہے, تو میری عزت بھی نہیں ہے. یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے کہ عورت کی عزت مرد کے ساتھ, یعنی مرد کے ساتھ ہے, اور مرد کی عزت عورت کے ساتھ ہے. ان دونوں کی عزتیں آپس میں, ہم کہا ہے نا مرد ایک دوسرے کا, عورت مرد ایک دوسرے کا لباس ہے. تو وہ اسی وجہ سے لباس کیا کرتا ہے, آپ کی عزت کی حفاظت کرتا ہے نا. تو آپ دونوں کی عزت ایک دوسرے کے ساتھ ہے, ایک دوسرے کی عزت مت اتاریں. ایک دوسرے کی گپت باتیں, ایسی باتیں جو اور کسی کو نہیں پتا, وہ نہیں بتائیں گے. دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر واٹس ایپ میسج پہ اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے سیکرٹ, کسی نے مجھے سوال کیا یہاں پر کہ واٹس ایپ میسیجز بھی کیا امانت ہوتے ہیں, تو دیکھیں اگر اس نے کہا ہے کہ یہ سیکرٹ ہے, کسی کو مت بتانا, تو پھر تو وہ جو ہے وہ سیکرٹ ہے. جیسے لوگ تو عموماً فارورڈ میسیجز جو ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ آپ سے بات چیت کر رہی ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ کسی کو نہیں بتائیں گی, یا وہ ایسی بات ہے, تو پھر ظاہر ہے وہ آپ کا وہ واٹس ایپ بھی ایک طرح سے لکھا ہوا پیغام ہی ہے نا, وہ بات چیت ہی ہے. تو باتیں بھی ایک دوسرے کا جو ہے وہ ہوتی ہیں, راز ہوتی ہیں, ہر بات نہیں بتائی جا رہی ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ تقویٰ جو ہے وہ ضروری ہے. اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر خالی قانون جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوگا. یہ بات جو ہے آپ کو آہستہ آہستہ آگے صورت میں سمجھ آئے گی کہ تقویٰ یعنی کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا نا, تو پھر چاہے پاکستان میں کتنے ہی لاز جو ہے وہ آپ کے قائم ہو جائیں, وہ کارآمد نہیں ہو پاتے. کیوں؟ کیونکہ تقویٰ ختم ہو رہا ہے. تقویٰ تو ہے ہی نہیں, بلکہ ہمارے یہاں بہت ہی شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے. تو تقویٰ نہیں ہوگا تو خالی قانون کسی کام کا نہیں ہوگا. تو تقویٰ بہت ضروری ہے. تقویٰ تمام معاملات کو خوبصورت بناتا ہے.
اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا احادیث میں نے کچھ لکھی ہیں اس کے اندر، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تقویٰ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو نصیحت فرمائی تھی کہ تمہیں خفیہ اور ظاہر ہر طرح تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حسب استطاعت اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو، جب برائی کر گزرو تو اسی وقت توبہ کرو۔ یہ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر تمہیں سے کوئی برائی ہو جاتی ہے اسی وقت جو ہے وہ اللہ سے دین اینڈ دیئر معافی مانگ لو۔ یہ نہ سوچو کہ میں کل کر لوں گا، اچھا میں تھوڑی دیر بعد کر لوں گا، فوراً معافی مانگ لو اپنے اللہ سے۔ اور مخفی برائی کی توبہ مخفی طور پر ہوگی، اور ظاہری کی ظاہری طور پر، اعلانیہ طور پر۔ یہ سمجھ آ رہی نا آپ کو بات کہ مخفی برائی ہے، اگر تنہائی میں کوئی گناہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں معافی مانگ لیں، لیکن اگر اعلانیہ کسی کے سامنے آپ نے کوئی ایسی حرکت کی ہے، اللہ نہ کرے، لیکن اگر سب کے سامنے کوئی ایسی کوئی بات ہو گئی ہے تو اس کا ذکر، اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہی ہوگی۔ جیسے فرض کریں میں یہاں پہ بیٹھ کے اللہ نہ کرے میں کوئی ایسی بات کہوں منہ سے جو مجھے نہیں کہنی چاہیے، تو مجھے سب کے سامنے ہی اس بات کی معافی اللہ سے مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ باقی لوگوں پر بھی اس بات کا سمجھ آ جائے کہ اچھا ہاں یہ بات اس طرح نہیں اس طرح تھی۔ تو اب یہاں تک ہماری بات تقویٰ کی کمپلیٹ ہو گئی۔ آیت نمبر 2 پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو سورہ نساء ہے نا، بیسیکلی یہ اس کے جو مضامین ہیں یہ وہ میں سٹارٹ میں بتانا بھول گئی، اور وہ کیا تھا کہ اس کے مضامین میں 2 لوگوں کا زیادہ ذکر ہے، 2 لوگوں کا، اور وہ ہے کمزور طبقے، معاشرے کے 2 کمزور طبقے، ایک تو عورتیں، صحیح ہے، اور دوسرے یتیم، صحیح ہے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا باپ نہیں ہوتا نا۔ عورتیں اور یتیم یہ 2 کمزور لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ سورہ جو ہے وہ موسٹلی ریوالو کرے گی۔ دوسری چیز جو ہے وہ اس میں کیا ہے کہ اس میں احکامات موسٹلی اور آئیں گے، وراثت کے معاملات آئیں گے، اور بھی مزید جو ہے احکامات ہم اس میں دیکھیں گے، لیکن مین ہم ان دونوں چیزوں سے ڈیل کریں گے، اور شروع کی آیات ہی ان پر آ رہی ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دو ان کے مال، یتیموں کے مال انہیں، وَلَا تَتَبَدَّلُوا خَبِيثًا، اور نہ بدلو خبیث مال سے بالطیب، طیب مال کو، یعنی اچھے مال کو خبیث مال سے نہ بدلو، یا برے مال سے، بیکار ردی مال سے مت بدلو۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، إِنَّهُ، بے شک وہ کانا ہے، حُوبًا كَبِيرًا، بہت سخت گناہ، بہت بڑا، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری آیت ہو گئی، اور آیت کا یہ دیکھیں کہ یتیم وہ ہوتا ہے جو کہ نابالغ ہو اور اس کا باپ مر جائے، یعنی بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص 20-25 سال کا ہے اور وہ اس کا باپ مر جاتا ہے تو وہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ دیکھیں یتیم کیوں جو ہے وہ زیادہ یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے، وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں یتیم کا کفیل جو ہے وہ مر گیا ہے۔ باپ جو ہے وہ کفیل ہوتا ہے نا، باپ وہ ہوتا ہے جو کہ اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، اس پر مال خرچ کر رہا ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے باپ کی مال کے اوپر۔ اور دوسرا یہ کہ تربیت کا مین جو ہے وہ مصرف جو ہے وہ باپ کی طرف جاتا ہے، اسپیشلی بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بھی باپ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بیٹیاں بہت محسوس کرتی ہیں باپ کی کمی، باپ کی کمی کو، اور باپ کی توجہ کو۔ تو یتیم کو جو ہے جس کا باپ فوت ہو جاتا ہے اس کو خاص توجہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آس پاس کے جو لوگ ہیں، جو اس کے چاچا، تایا، ماموں، اور جو اس کے مطلب دونوں طرف سے، ماں اور باپ کی طرف سے جو بھی مرد ہیں جو کہ اس کے محرم رشتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان بچوں کی دیکھ بھال کرو، ان کے باپ کی جو کمی ہے اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمپنسیٹ کرو۔ تو یتیم وہ شخص ہے، اور اللہ یہ کہ یہاں پر تو عرب میں تو یہ رواج تھا کہ عورتوں کے تو حقوق تھے ہی پامال، یتیموں کے حقوق سب سے بھی زیادہ پامال ہوتے تھے، کیونکہ یتیم کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا نا۔ اب کوئی بندہ مر گیا تو کیا ہوتا تھا کہ اس کے آس پاس کے جو لوگ ہوتے تھے، اس کا بھائی ہوتا تھا، جو بندے کا بھائی ہے، چاچا، تایا، یہ سب کیا ہوتا تھا، اس مال پہ قابض ہو جاتے تھے۔ تو یا پھر یہ ہوتا تھا کہ کمزوروں کو جو ہے وہ ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا، اور ان کو پھٹے پرانے کپڑے میں وہ ایسے ہی گھوم رہے ہیں غلاموں کی طرح، اور ان کا سارا مال جو ہے وہ ہڑپ لیا۔
تو یہ تمام دور جاہلیت میں ان کے حقوق جو ہے وہ کچھ تھے ہی نہیں، مال بھی ہڑپ کر لیے جاتے تھے، بہت ہی کمزور تھا یہ طبقہ. تو اس کے لیے یہ والی صورت جو ہے وہ نازل کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے سرپرست کے حوالے سے فرمایا کہ میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے، اور اپنی دونوں انگلیاں کو ذرا سا کھول کر، یعنی دو شہادت کی دو انگلی اور ایک درمیان کی انگلی کو دونوں کو کھول کے بتایا کہ اس طرح قریب قریب ہوں گے، یعنی جنت میں ایسے لوگوں کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوگا. تو ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو یہ اس لیے کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر اتنا بڑا ریوارڈ دیا جا رہا ہے نا تو یہ کام آسان نہیں ہے. آپ دیکھیں، جب آپ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کو فوراً نا شیطان اپنے بچے دکھا رہا ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں فوراً اپنے بچے آتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کچھ دیں تو ہماری اولاد کو کم تو نہیں پڑ جائے گا. فوراً انسان جو ہے نا وہ، اور اگر فرض کریں وہ بچہ آپ کے گھر کے اندر پل رہا ہو، گھر کے اندر ہی رہ رہا ہو، تو اور مشکل ہو جاتا ہے کہ درمیان میں آپس میں ان کی لڑائیاں بھی ہوں گی، وہ آپس میں کھیلیں گے، کودیں گے، لڑیں گے. آپ کس کا سائڈ دیں گے؟ آپ کس کی سائڈ لیں گے؟ پھر یہ کہ برابری، جو اپنے بچے کو کھلا رہے ہیں اسی بچے اس کو بھی پہنائیں، اس کو احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونے دیں. جتنا پیار آپ اپنے بچوں کو اور توجہ دے رہے ہیں اس کو بھی دیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن اس کی تاکید کر کے معاشرے کو بچایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں، اگر اس بچے کو توجہ نہیں دی گئی تو کیا ہوگا؟ یہ بچہ جو ہے وہ معاشرے کے لیے لاسور بنے گا. یہ بچہ پھر باہر نکلے گا، یہ کوئی غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے، غلط تربیت اس کی ہو سکتی ہے، نشے کی لت لگ سکتی ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے. ضرورت کیا ہے کہ اس کے گھر کے جو لوگ ہیں، جو اس کے سرپرست ہیں، وہ اس کا خیال کریں. اور صرف اس میں ہی خیال نہ کریں، اگر وہ مالدار ہے یعنی اس کا مال ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ اس کے مال کی بھی حفاظت نہ کریں، بلکہ آپ کہیں کہ بھائی اس کی چیز ہے، بھائی یہ جیسے چاہے چلائے. اب وہ نابالغ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اتنا مال لے کر وہ کیا کرے گا؟ اڑا دے گا. اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ میں کہاں پہ خرچ کروں اور کہاں نہیں. اور وہ نابالغ تو مال تو بالکل خرچ کر ڈالے گا. ایک تو وہ اپنے لیے نقصان کرے گا، دوسرا وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوگا. معاشرے کے لیے نقصان دہ کس طرح سے ہوگا کہ دیکھیں، اگر ایک بچہ ہے، اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ آ جاتا ہے. اب میں اپنے بچے کو، فرض کریں میرے بچے کو عیدی ملی ہے 5,000 روپے، اور میں اس کو پکڑا دوں 5,000 روپے، تو اب کیا ہوگا؟ وہ 5,000 روپے لے کر باہر نکلے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور 11 سال کا 12 سال کا بچہ ہے، ابھی نابالغ ہے، تو وہ جا کے کیا کرے گا؟ پھر نئی ایسی اللے تللے بیکار چیزیں خریدے گا، اور ایسی ایسی چیزیں خریدے گا جو باقی بچوں کی دس سرس میں نہیں ہوں گی. تو کیا ہوگا؟ باقی بچوں میں ایک کمپلیکس بھی پیدا ہوگا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہوں گی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، اب صرف یتیم کی بات نہیں ہے، یہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں بات کریں کہ مال حد سے زیادہ بچے کو نہیں پکڑایا جا سکتا. یا ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ پیرنٹنگ ہے نا، یہ بھی تو سیکھنی ہے نا ہم نے. کہ اگر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ جو ہے وہ گاڑیاں دے دیتے ہیں، بائکس دے دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ باہر نکلتے ہیں وہ 3-4 بچے اور بٹھا کے لے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹس اللہ نہ کرے ہو جاتے ہیں، کسی کو ہٹ کر دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ نابالغ لوگوں کو اپنے مال مت پکڑاؤ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے فساد پھیلے گا. اور یہاں پر تو خیر یتیم کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا مال جو ہے وہ مطلب یہاں پر تو یہ بات ہو رہی ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، ان کو ان کے مال دے دو. یہاں پر تو یہ بات ہو رہی ہے نا کہ ان کے مال دے دو، لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا بھی کہ یہ نابالغ بچے کو دے دو. یہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اچھا، یہ جو بات ہے نا کہ دیکھیں بالغ ہونے پر مال جو ہے وہ یتیم کو دیا جائے گا. فرض کریں کہ ایک بچہ ہے، وہ ابھی نابالغ ہے، اس کا باپ مر گیا ہے بہت کچھ چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، اب اس کا سرپرست ہے اس کا دادا چاچا جو بھی ہے، تو وہ اس مال کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا. اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا، اس مال میں سے اس بچے کی جو ہے وہ کفالت کرتا رہے گا. اور یہ کہ اس مال کو انویسٹ بھی کر سکتا ہے، وہ یعنی اس کی بڑھوتری کے لیے وہ کام کر سکتا ہے. پھر یہ کہ جب وہ بچہ بالغ ہوگا تو اب وہ بچے کو اس کا مال جو ہے وہ اس کے حوالے کرے گا. لیکن یہاں پر پہلے ہی یہ بات بتائی جا رہی کہ یہ نہ ہو کہ تم اس کی بلوغت سے پہلے اپنے مال میں ملا کر وہ سارا مال اڑا دو کہ کہیں جب یہ بڑا ہوگا تو ہمیں یہ مال اسے واپس کرنا پڑے گا، تو ہم پہلے ہی بیچ باچ کے جو ہے وہ ختم کر ڈالیں. تو یہ کرنے کو منع کیا گیا کہ یتیم کے مال کو سے دور رہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دور رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی حفاظت بھی نہ کرو، بلکہ اس کی حفاظت کرو، اس کو انویسٹ کر سکتے ہو. آگے دیکھتے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر خِفْتُم
تمہیں ڈر ہو، خوف ہو تمہیں، خف سے، خف اور تم جو ہے وہ تم کے لیے، تم ڈرو. اللہ، اللہ کا جو لفظ ہے نا یہ اصل میں تھا ان اور لا. یہ جب وہ پی ڈی ایف آپ دیکھیں گے نا تب آپ کو سمجھ آئے گا. ان کا مطلب ہوتا ہے اگر اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. تو یہ دونوں ملا کے نا ادغام کا رول بنا اور یہ اللہ لکھ دیا گیا، نون پھر غائب ہی کر دیا گیا تو یہ اللہ بن گیا اس طرح سے. یعنی کہ اگر نہ یا کہ نہ، صحیح ہے، کہ نہ. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو کہ نہ. اگر تمہیں خوف ہو کہ نہ تقسطو، تقسطو کا لفظ قاف سین تا سے نکلا ہے، اس کا معنی قسط ہوتا ہے. قسط، قسط ہم کہتے ہیں نا ڈیویژن، کہ ڈیویژن تم ڈیوائیڈ نہیں کر سکو گے، یعنی کہ تم عدل نہیں کر سکو گے. تقسطو، تم کا تا کا تم ڈیویژن نہیں کر سکو گے. فل یتاما، یتیم لڑکیوں کے بارے میں. یتاما کون سی بات ہے؟ یہ یتیم بالغ لڑکیاں ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے، ان کے بارے میں. کیا اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم یتیم لڑکیوں سے شادی کرنے کے بعد ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر کیا ہو؟ تو تمہیں اجازت دی جا رہی ہے فن کی ہو، تو تم نکاح کرو یا نکاح کر سکتے ہو. ماں، جو طابہ پسند آئیں، لکم تمہیں، من النسائی عورتوں میں سے، یعنی کہ مزید اور جو عورتیں ہیں ان کو ان سے شادی کی جا سکتی ہے. مثنا، دو، و ثلاثہ، ثلاثہ کہتے ہیں نا اردو میں، ہم قرآن مجید میں ثلاثہ ہوتا ہے وہ تین چوتھائی ہوتا ہے. ثلاث تین، و رباع، اور رباع ایک چوتھائی ہوتا ہے تو 4. 2 3 اور 4 اور یعنی کہ 4 ایک وقت میں عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو. لیکن جو ہے یتیم لڑکیوں کے جو ہے وہ نکاح کرنے سے ڈرو. یہ کون سی یتیم لڑکیاں ہیں؟ یہ وہ یتیم لڑکیاں ہیں جو تمہاری سرپرستی میں ہیں. سمجھ آئی؟ سرپرستی میں کا کیا مطلب ہوا کہ جیسے باپ مر گیا ہے، اب اس کی سرپرستی میں ایک ایسی یتیم لڑکی آئی ہے جس کا یہ محرم نہیں ہے لیکن سرپرستی میں آ گئی ہے. فرض کریں کہ سالے کی بیٹی ہے، پھپھا ہے بچی کا، پھپھا تو شادی کر سکتا ہے نا. اسی طرح اس کا یا پھپھا یا پھر کوئی اپنا ہی ہے چاچا تایا لیکن اس کا بیٹا ہے، اپنے بیٹے سے شادی کر سکتا ہے نا. تو اپنے گھر میں شادی کر کے تو ہو سکتا ہے اپنے گھر میں جو ہے وہ اتنی وہ نہیں ہو پائے گی نا، اپنے بیٹے کا ساتھ دے گا یا یتیم لڑکی کا ساتھ دے گا؟ اگر کوئی غلطی گڑبڑ ہوگی درمیان میں تو کس کا ساتھ دے گا؟ یہ مشکل ہو جاتی ہے نا. تو یتیم لڑکیوں کو اپنے گھر میں نکاح کے لیے اگر تمہیں ڈر لگتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو تم اور مزید عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، یہ اجازت دی گئی ہے. پھر لیکن اس اجازت کا ایک وہ ہے، کنڈیشن ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، اللہ، یہ وہی اللہ لفظ ہے یہاں پر، کہ نہ تم تعدلو عدل کر سکو گے تو فواحدتاً، تو ایک ہی سے کر لو. او ما ملکت ایمانکم، یا پھر جن کے تمہارے دائیں ہاتھ جو ہے وہ ہیں ملک یمین ہے، یعنی کہ لونڈیاں. اس زمانے میں ہوتی تھیں لونڈیاں، اب تو نہیں ہیں تو اس لیے ابھی ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے یہاں پر. تو ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ اس کے قریب تر بات ہے. ادنا قریب تر بات ہے کہ تم ناانصافی نہیں کرو گے، کہ تم اس سے بچ جاؤ گے، ناانصافی سے بچ جاؤ گے، کہ تم جو ہے اور عورتوں سے نکاح کر لو، بھلے سے زیادہ سے نکاح کر لو، لیکن تم یتیم لڑکیوں کو اپنے گھر میں مت رکھو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک شخص ایک یتیم لڑکی کا سرپرست ہے، اگر وہی شخص اس سے شادی کر لیتا ہے تو اب اس کے ساتھ وہ زیادتی کرے گا تو اس کے بارے میں پوچھ کچھ کون کرے گا؟ اس کا ولی کون ہے؟ وہ خود ہی ولی تھا اس کا، اب اس نے ہی شادی کر لی اس سے، یا اس کے گھر میں اپنے گھر میں شادی کر کے اس نے رکھ لیا، بہو بنا لیا یا کچھ بھی، اس کے بارے میں اب اس سے کون پوچھ کرے گا؟ تو کہا کیا جا رہا ہے کہ تم اس کے ولی بن کر اس کا نکاح کہیں اور کسی اور گھر میں کرو، تاکہ اگر اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو تم اس کے سر پہ کھڑے ہو، تم اس کی بیک ہو، تم اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے والے ہو کہ اس کو کوئی ضرر نہ پہنچائے. یہ کہا جا رہا ہے. سمجھ آئی؟ آگے چلتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. یتیم، ایک تو یتیم ہے، اوپر سے عورت بھی ہے، تو ڈبل کمزوری ہے نا اس کے ساتھ. تو اس کمزوری کو کیسے دور کیا جا رہا ہے؟ تو یہ دیکھیں یہاں پر میں تھوڑی سی تفسیر اس میں لکھی تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے ایک یتیم لڑکی سے نکاح کر لیا تھا جو اس کا سرپرست بھی تھا. اس یتیم لڑکی کا باغ تھا، یعنی وہ اس کو وراثت میں ملا تھا. تو اس شخص نے اس کو جو ہے وہ مہر بھی نہیں دیا اور اس کا باغ بھی ہتھیا لیا. یعنی عموماً لوگ جو ہیں وہ امیر یتیم لڑکیوں سے اس لیے شادی کر لیتے ہیں کہ ان کی جائیداد ہمیں مل جائے گی، تو اس لیے بھی جو ہے وہ گھروں میں رکھ لیتے ہیں
لالچ میں، تو وہ ان کا مال بھی ہتھیا لے، تو اس پر جو ہے وہ یہ آیات نازل ہوئی، یہ شان نزول ہے ان آیات کا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ آیت تھی، وہ میرے خیال ہے نیکسٹ آیت ہے، نیکسٹ آیت ہے وہ، ایک منٹ، آیت نمبر 6۔ ہاں اچھا، ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اور شخص تھے جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، سعد نام تھا ان کا، بن میں بھول گئی آگے۔ تو ان کا کیا ہوا کہ ان کا جب وہ امیر آدمی تھے، جب ان کا وہ شہادت ہو گئی ان کی، تو ان کے بھائی نے ان کے سارے مال پہ قبضہ کر لیا اور ان کی بیوی اور بچیوں کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ تو ان کی بیوی جو ہیں، جو ان کی بیوہ تھیں، وہ آئیں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایت کی کہ ان کے چاچا نے سارے مال پہ قبضہ کر لیا اور یہ بیٹیاں ہیں میری، ان کے پاس اگر مال نہیں ہوگا تو ان سے نکاح کون کرے گا؟ تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ہی ان کا فیصلہ کرے گا، اور پھر یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئیں کہ مال، یتیم کا مال جو ہے اس پہ قابض مت ہو، اور یتیم کے مال کو جو ہے وہ تم سرپرستی کر سکتے ہو۔ تم اب دیکھو، 2 اگر بیٹیاں ہیں اس کی، تو اس میں سے تمہارا حق بنے گا، کیونکہ اولاد نرینہ نہ ہونے کی صورت میں سارا مال جو ہے وہ بیٹیوں کو نہیں ملتا ہے، کچھ مال جو ہے وہ پھر اس کے بھائی کی طرف جائے گا، تو تم اس کا وہ حصہ لوگے جو تمہارا حق ہے، باقی نہیں۔ اچھا، یتیم بچیوں سے نکاح کے بارے میں یہ میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ یہ PDF انشاءاللہ میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گی، تو اگر کچھ چیزیں آپ کی اس میں سے مس بھی ہو جاتی ہیں لکھنے میں، تو انشاءاللہ آپ اپنے نوٹس کور کر لیجئے گا۔ اچھا دیکھیں، اجازت جو 2-3 شادیوں کی ہے وہ کس بنیاد پہ ہے کہ تم عدل کرو گے، اور اگر نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر جو ہے وہ اکتفا کر لو، کیونکہ عدل کی بنیاد جو ہے وہ ظاہری چیزوں پر ہے، جیسے کہ بیوی کے پاس کتنا وقت گزارا گیا، نان نفقہ، زیورات، کپڑے، مال اسباب، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن دلی میلان اور رجحان، جیسے کسی کو زیادہ پسند ہے، کوئی عورت، کوئی بیوی اپنی زیادہ پسند ہے، تو اس پر گرفت نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کی طرف زیادہ رجحان تھا اور زیادہ محبت تھی، تو اس پر گرفت نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کو ایک جیسا جو ہے وہ سیٹ اپ دیا ہوا تھا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو، یعنی کہ مہر جو ہے نا، پہلے تو یہ دیکھیں کہ صدقاتہن کو کہتے ہیں مہر کو۔ مہر کیا چیز ہوتی ہے؟ مہر وہ ہوتا ہے کہ عموماً لوگوں کا بہت غلط کانسیپٹ ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب طلاق ہوتی ہے تبھی مہر دیا جاتا ہے، یا یہ کہ مہر جو ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے، مطلب اس کا ایک کانسیپٹ آپ سمجھ لیں کہ مہر بیسیکلی مرد کی طرف سے عورت کو تحفہ ہوتا ہے، اور یہ لازم فرض ہے نکاح کے بعد مہر جو ہوتا ہے، اور وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اب آگے کی بھی چیزیں جو ہے، آگے کی جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اسے پورا کرے گا، وہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ نبھائے گا، اس لیے جو ہے وہ مہر دیا جاتا ہے۔ اور مہر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ معجل ہوتا ہے کہ اسی وقت دے دیا جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ غیر معجل ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ ٹائم کے بعد دے دیا جاتا ہے، یعنی کہ جب تقاضا کیا جائے گا، جب وہ مانگے تب دے دو۔ عموماً جو ہے وہ فوراً دے دیا جائے تو بہتر ہے، اور اتنا ہی رکھا جائے کہ انسان کی جیب جو ہے وہ اس کو فوراً ادا کرنے کے قابل ہو، تاکہ یہ چیز جو ہے وہ ایک فرض ہے جو ادا ہو جائے۔ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، یعنی عورتوں کے مہر تاوان سمجھ کر یا کسی مشکل میں نہ دو، یا ایسے نہ دو کہ تم دے کے واپس لے لو، کیونکہ تحفہ دے کر واپس لینے کے بارے میں جو ہے وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ تحفہ دے کر واپس لینا ایسا ہے جیسے کتا اپنی قے کو واپس چاٹ لے، الٹی کرے کتا اور وہ قے اپنی واپس چاٹ لے۔ تحفہ دینے کے بعد واپس لینے کا عمل جو ہے وہ اتنا قبیح ہے، تو یہ تحفہ ہے جو کہ واپس نہیں لینا چاہیے۔ پھر یہ کہ اگر وہ مہر آپ نے اس کو دیا ہے، اب اس میں سے وہ آپ کو کچھ خرچ کر کے دے رہی ہے، جیسے اگر اس میں سے آپ کو کوئی گفٹ لا دے، یا یہ کہ وہ آپ کو ڈنر پہ لے جائے، تو آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں، وہ اپنی خوشی سے اگر دے رہی ہے تو اس میں سے لینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہنی ان، اچھا یہاں پر یہ ہنی ان مریعہ پڑھ لیا کیا ہم نے؟ ایک منٹ، آیت نمبر 4 یہ رہا۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ طبنا خوشی سے دیں، واپس لوٹائیں، ان شیئن اس میں سے کچھ بھی، منہو اس میں سے، نفسن خود سے، فَكُلُوهُ تو کھاؤ اسے، کسے؟ اس مہر کو جو اب وہ تمہیں توفتاً کچھ بھی اس میں سے دے رہی ہے۔ ہنی ان مریعہ، ہنی ان مریعہ، ہنی ان کا معنی ہوتا ہے خوش دلی کے ساتھ،
خوش ہو کر. یہ دیکھیں ہنی ان کا معنی ہے کسی خیر کا بغیر مشقت کے حاصل ہونا، یعنی بس بفراغت کھاؤ اور بفراغت اسے استعمال کرو اس خیر کو. مری ان جس کے بعد انجام بھی اچھا ہو، یعنی کہ اس کے ساتھ یعنی کہ اس کو لینے کے بعد موڈ بھی اچھا رہے. ولا تو سفہاء اور ولا تو سفہاء اور نہ تم دو سفہاء نادانوں کو اموالکم اپنے مال. یہ کیا ہو رہا ہے کہ اپنا مال مت دو نادانوں کو. یہاں پر یہ وہ والی بات آ رہی جو میں پہلے ہی آپ کو عرض کر چکی ہوں کہ جو ناسمجھ بچے ہیں ان کو زیادہ مال مت دے دو، ان کی اس سمجھ سے زیادہ، ان کے سنبھالنے سے زیادہ کہ جس کو وہ سنبھال نہ سکیں اس سے زیادہ مال مت دو. التی جعل جو وہ مال، التی کا کی جو ضمیر ہے وہ کدھر جا رہی ہے؟ اموال کی طرف. یہ وہ جو جعل بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے قیامن، قیام کا ذریعہ، یعنی معاشرے کے قیام کا ذریعہ وہ مال ہے. وہ مال کی سرکولیشن معاشرے میں ہی آئے گی نا. وہ بندہ وہ خرچ کرے گا، بچہ خرچ کرے گا، اس کی سرکولیشن مال میں ہی ہوگی. تو یہ اموالکم بیسیکلی بات مال تو بچے کا ہی ہے. یہ یہاں یتیم کی بات ہو رہی ہے کہ یتیم اگر بچہ اگر نہ سمجھ ہے، نابالغ ہے، تو اس کو اس کا مال مت اولادو. اور یہ اموالکم کہہ کر کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ مال بیسیکلی ہے تو سوسائٹی کی پراپرٹی، انفرادی ضرور ہے، یعنی کہ وہ ہے تو اس بچے کا مال، لیکن وہ خرچ ہونے کے وقت یعنی وہ خرچ ہوگا تو وہ معاشرے میں ہی سرکولیٹ کرتی ہے نا دولت، تو وہ معاشرے پہ اثر انداز ہوگا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے قیام کا ذریعہ ہے. اگر فرض کرو کہ ایک بچے کو اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے عام ہے کہ بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، بگڑی ہوئی اولادیں، ان کے پاس خوب مال ہوتا ہے اور وہ پھر کیا کرتے پھر رہے ہوتے ہیں؟ وہ بڑے بڑے اسکولوں میں بد تہذیبی، بد اخلاقی اور تمام جو ساری پھر خرافات آتی ہیں، اور وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سب سارے ہی مڈل کلاس کیا اور لوور کلاس کیا سب تک پہنچتی ہیں وہ باتیں. تو وہ تمام چیزیں پھر معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہیں نا، ذہنیت خراب ہوتی ہے اس سے. ورزقوہم اور رزق دو انہیں فیہا اس میں سے، یعنی اس میں سے ان کو کھلاؤ پلاؤ اس مال میں سے. یہ بھی نہیں کہ سارا کا سارا روک کے رکھ لو اور انہیں بھوکا چھوڑ دو، بلکہ اس میں سے اچھا کھلاؤ پلاؤ ان کو جتنا ان کی وہ ڈیزرو کرتے ہیں. وکسوہم اور انہیں پہناؤ، کسوا کا معنی کپڑا ہوتا ہے، کپڑا پہناؤ اس میں سے. وقولوا لہم قولا معروفا اور کہو ان سے بات بھلی، نرم بات کہو. یہ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے نا، یہ مسنگ ہوتی ہے. اگر انسان جو ہے وہ مال کے ساتھ کر بھی لے عدل اور سب کچھ، یہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، نرم بات. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس آپ کے فیملیز میں اگر کوئی یتیم لڑکا ہے، اسپیشلی لڑکے، کیونکہ لڑکیاں تو پھر بھی سنبھل جاتی ہیں لیکن لڑکیوں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے. لڑکوں کا موسٹلی زیادہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے لڑکا، 13 14 15 سال کا، تو بلوغت کی عمر ہو رہی ہوتی ہے اور اس وقت زیادہ بے چینی اور جذباتیت ہوتی ہے. اور بچہ جو ہے کیونکہ باپ سرپرستی نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا بد لحاظ بھی کہیں ہو رہے ہوتے ہیں بچے. تو اب ایسے میں اگر ماموں چاچا کچھ کوئی آ کے انٹرفیئر کرتے ہیں، کچھ سمجھاتے ہیں، تو وہ وہاں پر بھی وہ بدتمیزی کر سکتا ہے. تو ایسے میں تم اپنا جو ہے وہ صبر نہ کھو. بلکہ اگر دیکھیں اگر باپ سے بھی بچہ بدتمیزی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے باپ؟ کیا تعلق توڑ کے بیٹھ جاتا ہے؟ نہیں نا، پھر اس کو کسی اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. پھر باپ کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے کہ نرمی سے بات کرتا ہے. ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور ڈنڈا نہیں چلتا نا اولاد کے اوپر. تو یہ اور لیکن جب یہ کام سرپرست کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت جلدی جو ہے وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم اب تمہارے معاملات میں نہیں بولیں گے. اب میری توبہ کہ میں نے تمہارے معاملے میں کچھ بولا. تو ایسا ہو جاتا ہے نا پھر اس طرح کے معاملات میں. پھر انسان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم تو ان کا بھلائی کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے. تو اس میں یہاں پر جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے نرم بات کہو. اگر فرض کریں آپ اس کا مال نہیں دیتے، وہ مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ نئی گاڑی خریدنی ہے، میرے پاس گاڑی ہے لیکن مجھے نئی گاڑی خریدنی ہے. اب سرپرست کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہیں ضرورت نہیں ہے ابھی نئی گاڑی کی، تو اب میں تمہیں نہیں دے رہا پیسے یا اس طرح. تو اب کیا ہوگا؟ وہ آگے سے بدتمیزی کر سکتا ہے کہ آپ میرے مال پہ قابض بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ میرا ہی مال نہیں دے رہے مجھے، یا یہ کہ جو ہے مجھے چاہیے یہ چیز. تو اب سمجھانے کے لیے آپ جو ہے وہ اس سے نرمی سے بات کریں گے. سوالات انشاءاللہ جو ہے وہ میں نا آپ لوگوں کے اینڈ میں لوں گی. بس یہ لاسٹ آیت جو ہے وہ انشاءاللہ آ رہی ہے.
یہ تمام تفسیر میں آپ کو بتا چکی ہوں، یہ میں نے لکھا ہوا جو تھا یہ پوائنٹس، یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے نوٹس میں کام آئیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ناسمجھ لوگوں کی بھی کیٹیگریز ہیں۔ اچھا، ایک تو السفہاء جو لفظ استعمال ہوا ہے نا قرآن اس آیت میں، اس میں ایک تو کم عمری کی وجہ سے نا سمجھی ہوتی ہے، اور ایک کم سمجھی کی وجہ سے، جیسے کم عقل، ایک انسان ہے بڑا لیکن اس میں عقل کی کمی ہے تو وہ کم سمجھ کہلائے گا۔ پھر دین میں کمی کی وجہ سے، اب کوئی شخص ہے جو کہ اس کا دین میں کافی کمی ہے، اگر آپ اس کو مال دیں تو وہ غلط جگہوں پہ خرچ کر سکتا ہے، تو یہ بھی سفہاء کی کیٹیگری میں ہے۔ پھر انتہائی مفلس بھی اگر کوئی ہے، فرض کریں، یہ ویسے ہی ایک نارمل بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی انتہائی مفلس ہے اور اس کو آپ مال پکڑاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر فوراً عیش و عشرت کی طرف جو ہے وہ بھاگتا ہے، اس وقت اس کی عقل جو ہے وہ سلب ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں غلامی کی زندگی جو ہے، جب انسان غلامی سے نکلتا ہے تو انسان اپنے آقاؤں کو فالو کر رہا ہوتا ہے، جب اس کے پاس مال آئے گا تو وہ کیا کرے گا، فوراً ایسی چیزوں پہ خرچ کرے گا جہاں ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کبھی کبھی معاشرے میں ایک چیز کہتے ہیں نا کہ خاندانی امیر، اور ایک کہتے ہیں نودولتیے، یہ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ویسے کہنا نہیں چاہیے، یہ غلط بات ہے، لیکن اس کو آپ سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں نودولتیہ وہ ہوگا جس کے پاس نہیں تھا، مال نہیں تھا، اس کے پاس اب مال آیا ہے تو اب وہ کہاں خرچ کرے گا، ایسی بیکار چیزوں پہ۔ اور جو خاندانی امیر ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے پاس شروع سے پیسہ ہے، اس نے پہلی دفعہ پیسہ نہیں دیکھا تو اس کو پتہ ہوگا پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں نہیں خرچ کرنا، وہ وہاں پہ روکے گا اپنے آپ کو۔ اور جو نودولتیہ ہوگا یعنی کہ جس کے پاس ابھی مال آیا، وہ کیا کرے گا، گروسری کی جو آپ کی ٹرالی ہوتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز اٹھا رہا ہوگا، وہ ہر چیز اٹھا کے اپنا جو ہے یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، ضرورت نہیں ہے پھر بھی لیے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بس دل ہے کہ ہم شاپنگ کریں یہ چیز نا۔ اور ان میں نا بعض عورتیں بھی بہت جو ہوتی ہیں وہ ناسمجھ ہوتی ہیں، ساری نہیں لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اگر ان کے جو میاں ہیں وہ پیسے دیتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی پیسہ ختم، ادھر ادھر خرچ کر دیا۔ تو ایسی بھی جو ہے وہ مرد کو جو ہے پھر ایسی عورتوں کو کم پیسہ دینا چاہیے، یعنی تو اتنا دیں کہ جتنا اس کی پاکٹ منی بس اس کو دے دیں اور گھر کا خرچہ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ایسی صورتوں میں ان لوگوں کو مال مت دو، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو دیکھیں یہ جو چیزیں، یہ دیکھیں آپ کتنی فطرت سے ریلیٹڈ ہیں اور کتنی لاجیکل باتیں جو ہیں وہ ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے۔ اچھا، اور یہ کہ ان کم سمجھی کی وجہ سے، ان ساری باتوں کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ انہیں مال نہیں دے رہے تو اب ان کو ان سے بات بھی اچھی طرح نہیں کرو گے، ان کو محبت دو، ان سے اچھی طرح بات کرو، ان سے بد اخلاقی مت کرو، بدتمیزی مت کرو کہ تم تو ہو ہی بے عقل، تم تو ہو ہی کم عقل، تم تو یہ کرو گے، تم تو وہ کرو گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں عقل مند کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہوتا ہے نا وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، ناسمجھ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ اسے نہیں دیں گے تو وہ آگے سے بدتمیزی کرے گا، پھر آپ یا مجھے کیوں نہیں دے رہے، یا یہ کہ پھر آپ ویسے ہی اس کی عزت نہیں کر رہے ہوتے کہ تم عقل مند نہیں ہو، تو اس انسان اور یا کہ آپ اس سے کچھ کہتے ہیں وہ کرتا کچھ ہے تو ایسے میں انسان جو ہے وہ اریٹیٹ ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے روکا جا رہا ہے کہ اس وقت اپنے آپ پہ قابو رکھو، اپنے آپ کو صبر سے کام لو۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ خرچ میں اعتدال جو ہے وہ عادی معیشت ہے، یعنی سوشلزم، معاشرے کے اوپر جو آپ کا معاشرے مطلب جو آپ کا کیا کہتے ہیں اس کو، سوشلزم معیشت کو کیا کہتے ہیں، جو یعنی رولنگ آف دولت کو کہتے ہیں نا، مطلب یعنی دولت کی جو وہ ہے آپ کی سرکولیشن، اس کو کہتے ہیں معیشت۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے اکانومی، ٹھیک ہے، اکانومی۔ اعتدال عادی معیشت ہے، لوگوں کے ساتھ محبت آدھی عقل ہے، اور عقل مند ہونا آدھا علم ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا، دیکھیں کہ یعنی کہ اگر آپ اعتدال پر ہیں تو آپ جو ہے وہ گھر چلا سکتے ہیں آرام سے، کم میں بھی گزارا کر لیں گے۔ اعتدال بندہ میں جو رہنے والا بندہ ہوگا وہ قناعت پسند ہوگا، وہ جو ہے وہ جلد ہی آرام سے۔ اب آپ دیکھیں مہنگائی جو جس طرح سے بڑھ رہی ہے، جس تیزی سے پاکستان میں اور ویسے بھی دنیا میں بھی بڑھی رہی ہے، تو جس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، اب ہر بندہ جو ہے، ایون جو مڈل کلاس تو بہت زیادہ ہی افیکٹ ہو رہا ہے اس سے، لوور کلاس تو بیچارہ پہلے ہی افیکٹڈ تھا، مڈل کلاس کو سب سے زیادہ فرق پڑ رہا ہے، پہلے لوور مڈل کلاس پہ افیکٹ ہوا، اب اپر مڈل کلاس جو ہے اس کو بھی افیکٹ ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس میں وہ انسان جو ہے وہ اس کا دسترخوان بھرا رہے گا جس میں خواتین اور مرد دونوں ہی اعتدال پسند ہوں گے۔
جو ہر چیز شاپنگ نہیں کرتے ہوں گے، آن لائن شاپنگز اور بیکار کی چیزیں اور ان سب چیزوں کے اوپر ان کی عادت نہیں ہوگی کرنے کی. جن کی عادت ہوگی ان کو مشکل ہوگی کہ اب ہم یہ نہیں منگا سکتے. اب جب شوہر کہے گا کہ پیسے جو ہیں وہ کم آرام سے خرچ کرو، سے خرچ کرو، تو بیوی اریٹیٹ ہوگی، یہ کیا بات ہوئی، میں کیوں جو ہے یہ ہر چیز، اب تو ہر چیز ہی جو ہے وہ اس میں مشکل ہو گئی ہے. جی جزاک اللہ. اکانومی وہ ذہن میں ہی نہیں آ رہا تھا اس ٹائم پہ. اچھا، تو لوگوں کے ساتھ جو ہے محبت آدھی عقل ہے. ہاں، تو آپ دیکھیں کہ ہم نے نا قناعت کے ساتھ کس طرح رہنا ہے کہ اپنی گروسری لسٹ چیک کریں. اپنی گروسری لسٹ میں یہ دیکھیں کون سی چیز آپ کی نیڈ ہے اور کون سی چیز آپ کی وانٹ ہے. وانٹس اور نیڈز میں ڈفرینشیٹ کریں اور صرف نیڈز کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اگر آپ اپنی گروسری لسٹ بنائیں گے تو انشاءاللہ مہینے کے آخر میں تک ہمارا بجٹ ٹھیک چلے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، ویسے بھی اعتدال میں ہے ہی برکت. تو اس چیز کو دیکھ کے چلیں. اور اسی میں کوئی کہا جا رہا ہے کہ یہ آدھی معیشت ہے آپ کی، آدھا معاملات تو یہیں آپ کے سالو ہو جائیں گے. پھر یہ کہ آدھی جو ہے وہ آپ اس میں کیا کریں گے، تھوڑا ایفرٹ کریں گے، تھوڑا سا قناعت پہ لے کے آئیں گے، اپنی چیزوں کو کم کریں گے. کبھی انسان کو ہے کوئی کسی مہینے کوئی چیز سیکریفائس کر لے گا، کسی مہینے کوئی چیز جو ہے وہ لے لے گا، اس طرح ہو جائے گا. لوگوں کے ساتھ محبت جو ہے وہ آدھی عقل ہے، یعنی محبت کرنے والا عقل مند شخص ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ محبت کرنے والا ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ ہے وہ بے وقوف ہے. یہ بڑے بے وقوف ہو، تم بڑے بے وقوف بنتے ہو، تمہیں جو ہے وہ ساری لوگوں کی بہت پرواہ ہے اور وہ تو تمہارا خیال نہیں کرتے. ہم اس طرح بات کرتے ہیں نا. تو محبت کو کیا کہا گیا؟ ابن عمر کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں یہ، اور یہ مفسر قرآن کہلاتے ہیں، یعنی کہ یہ ٹاپ کے تفسیر کرنے والے تھے اس وقت کے، اور ان کی تفاسیر جو ہیں وہ موجود بھی ہیں. تو ابن عمر جو ہیں بہت ہی لٹریٹ بندے تھے اور ان کے جو اقوال ہیں وہ بہت ہی زیادہ فیمس ہیں. انہوں نے یہ بات کہی کہ آدھا مطلب محبت کرنے والا عقل مند، آدھی عقل اسی بات میں ہے کہ آپ لوگوں سے محبت سے پیش آئیں، محبت کریں. اور عقل مند ہونا جو ہے وہ آدھا علم ہے، کہ اگر آپ کو علم نہ بھی ہو لیکن آپ کے اندر عقل ہے تو آپ جو ہے وہ صحیح حقائق تک پہنچ جاتے ہیں. تو آپ خود بھی بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن ان کی باتیں آپ حیران رہ جائیں گے ان کی باتیں سن کے. اتنی لاجیکل اور اتنی اچھی باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ واقعی یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہیں آئی، میں نے تو اتنی کتابیں پڑھ رکھی ہیں. تو یہ جو ہے یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایکوائرڈ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہیں. تو ہم کچھ چیزوں پہ کچھ چیزیں ایکوائر کریں گے، اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہمیں گفٹ کر دیں گے انشاءاللہ. تو آگے چلتے ہیں. وبتلو الیتاما، اور وبتلو ابتلا سے ہے، یہ ہے با لام واؤ، اس کا روٹ ورڈ ہے بلا. کبھی آپ نے بچپن میں سنا ہوگا بچے مائیں کہتی تھیں کہ رات کو نا گھر سے باہر مت جاؤ، بلائیں اترتی ہیں. تو ہم سوچتے تھے، میں تو مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کیا سوچتے تھے، لیکن میں سوچتی تھی بلا نا کوئی چڑیل ہوتی ہے بلا کوئی بہت بڑی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ایسی کوئی مطلب جن بھوت ہوتا ہے. بلا بیسیکلی آزمائش ہوتی ہے. بلا لفظ جو ہے وہ آزمائش سے ہے، امتحان سے ہے. وبتلو اسی لفظ سے نکلا ہے، با لام واؤ سے، کہ وبتلو اور آزمائش کرتے رہو، امتحان لیتے رہو یا ان کو جانچتے رہو. الیتامہ کس کو؟ یتیموں کو. یعنی کہ جب تو وہ تمہاری کفالت میں ہے اب تم انہیں جانچ پڑک کرتے رہو، حتیٰ اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں. تو انہیں تم جو ہے وہ جانچتے رہو، اور پھر جب وہ اس لائق ہو جائیں، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اور تو جب تم انہیں ان میں رشد پاؤ. رشد کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ ایسی چیز، یا ہوشیاری جس کو کہتے ہیں، ہوشیاری اب تدبیر والی. تو فَدْفَعُوا، تو پھر دال فا عین، یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، دفع ہونا، دفع ہو جاؤ، دور کرنا بیسیکلی. تو فَدْفَعُوا، تو دور کر لو یا دے دو. الیہم، طرف ان کے، اموالہم، ان کے مال، یعنی اب جو مال تمہارے پاس موجود ہے ان کا، وہ اپنے آپ سے الگ کر کے انہیں دے دو. اب ان پر ان کی یعنی وہ بالغ ہو گئے ہیں، اتنے بالغ ہو گئے ہیں کہ ایون نکاح کی عمر تک پہنچ گئے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اتنا بالغ ہو جائے کہ نکاح کرنے کی عمر تک تو پہنچ جائے لیکن جو ہے وہ اس میں رشد نہ آئی ہو، یعنی کہ وہ اتنا
ابھی بھی جو ہے وہ اپنا مال سنبھالنے کے قابل نہ ہو، تو یہ چیز کے لیے تمہیں ان کی آزمائش کرتے رہنی ہوگی. ولا تأکلوا، اور ولا تأکلوہا، اور نہ تم انہیں کھا جاؤ. کسے کھا جاؤ؟ مال کو. اسرافن، اسراف کرتے رہے. وبدارن، اور جو ہے وہ ادھر ادھر کی فالتو چیزوں میں، فضول خرچیوں میں. یکبرو، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. کون بڑے ہو جائیں گے؟ بچے. یعنی یہ جو یتیم بچے ہیں یہ بڑے ہو جائیں گے، اس سے پہلے تم ان کا مال کھا پی کے فارغ مت کر دو، بلکہ اس کی حفاظت کرتے رہو. ومن کانا غنیًا، اگر کوئی شخص غنی ہے، یعنی اگر وہ شخص خود بھی صاحب استطاعت ہے، جو سرپرست ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ فلیستعفف، تو وہ اس سے بچے. یستعفف، آئین فا سے ہے اس کا روٹ ورڈ، اف سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنا یا اگنور کرنا. یعنی کہ اگر تو وہ خود مالدار بندہ ہے تو اسے اس یتیم کے مال میں سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ وہ اس سے اگنور کرے، اس مال کو اگنور کرے، اس کو اپنے اس کو خاطر میں نہ لائے کہ میرے پاس یہ بھی ایک ایسٹ ہے، بلکہ یہ اس کو امانت کے طور پہ ہی رکھے. ومن کانا فقیرن، اگر وہ سرپرست جو ہے وہ مطلب فقیر کا مطلب ہے تنگ دست ہے، صحیح ہے. تو پھر کیا کرے گا کہ اب وہ اس مال کی حفاظت کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنا ٹائم بھی لگائے گا اس تجارت میں اور اس کے مال کی حفاظت میں، سب کام بھاگ دوڑ بھی اس کی باہر کی وہی کر رہا ہوگا نا. اگر فرض کریں اس کا ایک فرض کریں فلیٹ ہے یا گھر ہے، اس بچے کا کرائے پہ چڑھا ہوا ہے، تو اب وہ کرایہ داروں کے پیچھے بھاگنا، ان سے کرایہ وصول کرنا، بجلی کے بل وغیرہ ساری چیزیں، پراپرٹی ٹیکس، یہ سب چیزیں، یہ سب بھی تو وہ کر رہے ہیں نا. ان سب چیزوں کے کرنے پر اگر وہ خود بھی تنگ دست ہے، اب وہ کرایہ آنے جانے کا اس کو مسئلہ ہو رہا ہے، تو وہ ان میں سے اگر وہ لے رہا ہے اور وہ اپنی کچھ مزدوری بھی لے لے اس میں سے، فلیأکل بالمعروف، بھلے طریقے کے ساتھ، تو یہ اس کے لیے جائز ہے. لیکن اگر وہ خود غنی ہے تو ان سب کاموں کا پھر وہ معاوضہ نہ لے، اس کے مال کو کم نہ کرے. ٹھیک ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ، اور جب تم دے دو اس مال کو، الیہم اموالہم، ان کے مالوں کو اپنی طرف سے دور کر رہے ہو، انہیں دے رہے ہو، تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو پھر تم لکھت پڑھت کرا لو، تم کوئی گواہ ضرور بنا لو. صحیح ہے، اس پہ گواہ بنا لو کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور یہ اور اصل میں جو لکھت پڑھت تم کر لو گے، گواہ بنا لو کہ سب کچھ سے، اصل حساب کون لینے والا ہے؟ وہ تو اللہ لینے والا ہے. وہ تو سب جانتا ہے کہ تم نے کتنا کھایا ہے، کتنا دیا ہے، کتنا تم نے حفاظت کیا، اور تم نے کس حساب سے کام کیا ہے. اللہ اصل میں حساب لے گا تم سے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. اس آیت کا یہ کچھ لکھی ہے اس میں نے، یہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. اس کو کچھ لفظوں میں آپ ریڈ کر لیجئے گا. الحمدللہ. تو یہاں ہماری 6 آیات کمپلیٹ ہو گئی ہیں الحمدللہ. اب آپ جو ہیں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے وہ کھول دیتی ہوں. اچھا، کچھ سوال میرے پاس نا چیٹ میں آئے ہیں، پہلے میں وہ دیکھ لوں. اگر کوئی شخص نشئی ہو اور وہ اپنے بچوں کی صحیح دیکھ بھال نہ کر رہا ہو اور ان کی بچوں کی ماں بھی مر گئی ہو، تو کیا وہ بھی یتیم کہلائیں گے؟ ہاں، ایک طرح سے کہلائیں گے. یتیم تو نہیں کہلائیں گے، لیکن ہاں ان کو سرپرستی کی ضرورت ہوگی، تو ان کو اس کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کا سرپرست جو ہے اس بچوں کا چاچا دادا جو ہے وہ ان بچوں کی دیکھ بھال کرے. اور ٹھیک ہے جی. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو میں بھی آپ سے لیتی ہوں. 1 منٹ دیجیے گا بس مجھے. اب دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے، اس قدر کہ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز صحیح آ رہی ہے؟ میں نے ہیڈ فون لگایا ہے تو آواز آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ کیا کھل گیا؟ اچھا جی، میں آپ لوگوں کو انمیوٹ کا آپشن دے رہی ہوں. 1 منٹ. جی، السلام سعدیہ علیکم. یا شازیہ کسی نے ہینڈ ریز کیا؟ شازیہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی شازیہ بولیے. السلام علیکم.
جی میم مجھے یہ پوچھنا تھا، آپ نے بتایا تھا نا کہ یتیمی بلوغت شازیہ تک کی ختم ہو آواز نہیں آ رہی جاتی ہے ہے. مجھے. جی اب آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے شازیہ ہیلو. کی؟ شازیہ کی آواز کم جی آ رہی السلام ہے، اب علیکم. آ رہی ہے. السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی جی آ جی رہی آ رہی ہے. ہے، جی آ رہی میں نے آپ سے پوچھنا ہے، ہم نے یہ آیات پڑھی نا، اس میں ہم نے حق مہر کی بھی بات کی تھی تھوڑی سی، ہے. جی ہے نا؟ تو ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں؟ جیسے جس لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اس کو تھوڑا بہت تک ان چیزوں کے بارے میں علم ہوتا ہے، اور وہ اگر کوشش کرے نا تو سب اس کو نا بدتمیز یا کنسیڈر کر کے نا اس کی بات نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ رائٹ ہمارے اللہ نے ہمیں دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں نے اگر دیکھا ہو تو یہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ کیا چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے؟ حق مہر کی رقم. حق مہر. حق مہر، ہاں جی. دیکھیں حق مہر اسلامی کی جو رقم ہوتی ہے نا اس کا وہ کس طرح ڈیسائیڈ کی جائے گی؟ وہ ڈیسائیڈ کی جائے گی کہ بندے کی جو شوہر ہے نا، جو دولہا ہے، اس کی ارننگز کے اوپر، اس کی ارننگ کے اوپر ڈیپینڈ کیا جائے گا کہ وہ سال میں کتنا کماتا ہے، اور اس کا پھر ایوریج نکالا جاتا ہے کہ اس حساب سے وہ اتنا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ یہ سوچے، عورت یہ سوچے کہ یہ تو میری سیکیورٹی ہے. یہ سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں آپ، مہر جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں ہے. مہر تحفہ ہے جو کہ اس نے نکاح کے فوراً بعد دینا ہے. کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنی بیوی ہونے کے طور پر دے رہا ہے. یہ نہیں کہ بندی اللہ نہ کرے کہ اس کی طلاق ہو جاتی ہے تو وہ مہر جو ہے وہ اس کی کفالت کرے گا. یہ کانسیپٹ بہت رانگ ہے، اس کو سمجھ لیں. مہر کا مطلب یہ ہے کہ مہر مرد کی طرف سے اسے وہ پہلا تحفہ ہے کہ میں تمہارا نان نفقہ اٹھانے کے قابل ہوں اور میں تمہارا آگے بھی خیال رکھوں گا. یعنی یہ صرف مہر ہی نہیں، میں تمہارا آگے بھی خیال رکھوں گا. یہ وہ پہلی وہ چیز ہوتی ہے. جیسے ہم منہ دکھائی نہیں دیتے، اس طرح سے یہ سمجھ لیں کہ ہم دیکھیے میں تمہیں پہلا تحفہ دے رہا ہوں کہ میں تمہیں آگے بھی تمہیں سپورٹ کروں گا. ٹھیک ہے، اس چیز کو یہ سمجھ لیں. تو وہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا ایک مرد آسانی سے دے سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کا جو تھا وہ نیکسٹ انشاءاللہ آنے والا ہے، وہ میں بتاؤں گی کہ کتنا مہر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کا. ٹھیک ہے، چلیں اور کچھ پوچھنا ہے آپ نے اکثر؟ نہیں، تھینک یو، بہت اچھا لیکچر. اوکے جی. جی شازیہ آپ پوچھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ یتیمی جو ہے وہ بلوغت تک ختم ہو جاتی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی شازیہ. جی جی آواز نہیں. ہاں اب آ رہی ہے. جی جی یتیمی بلوغت تک ختم ہو جاتی ہے. تو پھر یہ جو یتیم لڑکیوں کے نکاح کا جو حکم ہے، تو پھر ان کو یتیم کیوں کہا گیا ہے؟ جیسے وہ تو اڈلٹ ہو جائیں گی تو پھر بھی وہ یتیم ہی کہلائیں گی. شازیہ مجھے آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے، مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آ رہا. دوبارہ بولیں. شازیہ میوٹ ہو گیا. شازیہ میں میوٹ ریپیٹ ہو کر گیا. رہی ہوں سوال. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے. اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں اب آ رہی ہے، آپ بولیں. جی یتیمی بلوغت تک ختم ہو جاتی ہے، آپ نے یہ بتایا نا. تو میں یہ کہہ رہی تھی جو یتیم لڑکیوں کے نکاح کا حکم ہے تو وہ بھی بالغ ہو جاتی ہے نا جب تک نکاح کا ہوتا ہے، پھر ان کے لیے یتیم کا لفظ یوز کیا ہے. اچھا ایسا کیوں نکاح ہے؟ وہ اس لیے کیا گیا نا، دیکھیں ضروری ہے نا. دیکھیں ویسے تو نارملی آپ دیکھیں کہ جب بلوغت سے بعد مرد کے لیے کہا جا رہا ہے. دیکھیں جب میں نے کہا کہ جو باپ ہوتا ہے نا وہ کفیل ہوتا ہے، باپ کفیل ہوگا. اب بندہ لڑکا جو ہے نا اب وہ بڑا ہو گیا، اب وہ اپنے لیے کما سکتا ہے نا. لڑکی تو نہیں کماتی نا اپنے لیے. لڑکی کی تو یتیمی رہے گی کہ اب اس کے لیے خرچ بھی کرنا ہے. اب اس کی شادی ہونی ہے، اس کے بارے میں پیچھے اس کے ولی ہونا ضروری ہے. شادی پہ خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن شادی کے وقت ولی کا ہونا تو ضروری ہے نا. تو وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے جو ہے وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یتیم لڑکی، اگر وہ یتیم لڑکی ہے اور تمہیں اس کا ولی بننا ہے تو تمہیں جو ہے اس لیے وہ یتیم کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا. ظاہر ہے وہ بلوغت کے بعد یتیمی ایز سچ ویسے ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ رہتا تو ہے نا ویسا ہی. یتیم تو وہ رہے گا کہ اس کا باپ نہیں ہے، باپ واپس زندہ تو نہیں ہو گیا. سمجھ آئیے آپ کو بات؟
جی شائستہ آپ بولیے. جی مس، مجھے لیکچر تو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا ہے. میں اس کو یاد کرنے کے حوالے سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ہم اس کو کس طرح سے مطلب یاد کر سکتے ہیں. مطلب ہمیں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ یاد کرنا ہے اور تفسیر بھی یاد کرنی ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. جی بالکل میں کر دیتی ہوں. دیکھیں آپ لوگوں کو ایک PDF بھیجی گئی ہے جو کہ میں بیاس بھی شاید کھلی ہوئی تھی, میں ابھی کھول کے بتاتی ہوں آپ کو. ایک PDF آپ لوگوں کو بھیجی گئی ہے جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے حوالے سے ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو پرنٹ کرا لیں یا پھر آپ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کہیں سے بائی کر لیں, کوئی سا بھی لے سکتے ہیں آپ, کیونکہ لفظ تو آلموسٹ سیم ہی ہوتے ہیں نا, تو تھوڑا بہت ہی آگے پیچھے ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لفظی ترجمہ کا کوئی بھی قرآن آپ کوئی بھی پارہ لے سکتے ہیں. اس میں سے آپ نے یاد اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے لفظوں کو دیکھ کے یاد کرنا ہے. یعنی کہ میں آپ کو ایک منٹ کھول کے دکھاتی ہوں. ہاں جی آپ دیکھیں, یہ دیکھیں یا ایوہ الذین, یا ایوہ الناسو, تو آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے یا ایوہا. اب آپ نا یاد کریں گی اس طرح کہ یا ایوہا بولیں گی اور نیچے اے, یا ایوہا اے, الناسو لوگوں, اتقو ڈرو, ربکم اپنے رب سے, الذی وہ جس نے, خلقکم پیدا کیا تمہیں. اب اس طرح میں نے آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھایا نا. اس کی نا میں نے ایک PDF بھی آپ لوگوں کو بھیجی ہے, بھیجوں گی انشاءاللہ وہ رات تک, وہ بنانی ہے میں نے, وہ انشاءاللہ آپ کو رات تک بھیج دوں گی. تو اس میں نا میں نے کچھ لفظ جو کہ زیادہ استعمال ہوئے, جیسے واو زبر وا بہت استعمال ہوتا ہے, یا یوہا استعمال ہوتا ہے. ایسی یہ لفظ ہے کم, الذی, یہ کم, یہ اس کا معنی تم ہوتا ہے, تم سب, زیادہ تر لوگ. تو یہ اس طرح سے اس کو نا آپ نے ورڈ ٹو ورڈ اس طرح یاد کرنا ہے. دیکھیں لفظوں کی پہچان, دیکھیں آپ اگر با محاورہ ترجمہ یعنی کہ لائن وائز یاد کر لیں گے نا, وہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے گا جتنا آپ لفظوں کے ساتھ اگر پہچان بنائیں گے اپنی, تو اس کو وہ فائدہ دے گا. کہ آپ نے یہ صورت یاد کر لی, اب اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ آگے بھی ریپیٹ ہوتے ہیں قرآن مجید میں, تو وہ جب آگے ریپیٹ ہوں گے تو آپ ان کو سمجھ پائیں گے. اور اس میں نا روٹ ورڈز ہیں. روٹ ورڈز جو ہیں وہ اس طرح سے کہ ہر لفظ جو ہے وہ موسٹلی 3 حرفی ہوتا ہے. اگر آپ اس لفظ کو سمجھ جائیں گے, اس کا روٹ ورڈ نکالنا جان جائیں گے نا, تو وہ آپ کے لیے لفظوں کو پہچاننے میں بہت ہیلپ کرے گا. پھر اس کا معنی بھی آپ کے لیے ہیلپ ہو جائے گی. تو یہ آپ کو انشاءاللہ آپ کی گروپ انچارجز سکھائیں گی کہ کس طرح آپ نے روٹ ورڈ نکالنا ہوتا ہے, کس طرح آپ لفظوں کو یاد کریں گی, کس طرح آپ سنائیں گی. اور جب آپ نے ترجمہ سنانا ہے نا, یہ یاد آپ اس طرح سے کریں گی کہ آپ ایک آیت کو پڑھیں گی تقریباً, شروع میں تو آپ کو زیادہ پڑھنا پڑے گا, تقریباً 10 ٹائمز تو ضرور پڑھیں دیکھ کر. جب آپ دیکھ کے اس طرح سے لفظ و لفظ پڑھتی جائیں گی تو آپ اس کو یاد کر پائیں گی. جب یہ یاد ہو جائیں گے تو آپ کے منہ پہ جاری ہو جائیں گے. پھر آپ بغیر دیکھے نا اس کو پڑھیں گی. بغیر دیکھے کس طرح پڑھیں گی کہ اس میں تو ابھی آپ اس وقت اسکیل رکھ کے یا کوئی پیپر رکھ کے آپ اس میں سے بغیر دیکھے اپنے آپ کو سیلف انالیسس کر لیں گی. لیکن جب آپ گروپ انچارجز کو سنا رہی ہوں گی نا, اس ٹائم آپ یہ پارہ یا PDF نہیں کھولیں گی, بلکہ آپ سادہ قرآن مجید, اس میں ترجمہ کچھ نہیں لکھا ہوا, ایسا قرآن مجید آپ کے گھر میں ہوگا نا جس میں صرف عربی لکھی ہوئی ہو, عربی ٹیکسٹ ہو, وہ آپ کھولیں گی اور اس میں سے سنائیں گی. اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو لفظوں کی پہچان ہو جائے گی. کیونکہ آپ PDF سے ریسائٹیشن تو نہیں کریں گی نا, تلاوت جب آپ پڑھتی ہیں قرآن مجید کا کہ اپنا ڈیلی کا پڑھ رہی ہوتی ہیں, تو آپ اس سے تو نہیں پڑھتی. آپ کوئی بھی قرآن مجید اٹھا سکتی ہیں, یعنی کہ تو پھر آپ کو جب آپ لفظوں سے فیملیئر ہوں گی تو کتاب یا کانٹیکسٹ کہیں سے بھی, مطلب کہیں سے بھی آپ کا لکھائی کا فرق ہو, آپ اس لفظ کو پہچان پائیں گی. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ورنہ ایک انسان اگر اسی سے ترجمہ سناتا رہتا ہے نا, تو پھر اس کا ہی محتاج ہو جاتا ہے کہ یہ کھلا ہوگا تو مجھے یاد رہے گا, اگر میں کچھ اور قرآن مجید کھولوں گا تو مجھے لفظ یاد نہیں رہیں گے. تو وہ آپ نے اس چیز کو اپنے اس میں سے آپ نے اس پریکٹس کرنی ہے. شروع میں تھوڑا سا مشکل ہوگا, لیکن جیسے جیسے آپ تقریباً 10 آیتیں 20 آیتیں کر لیں گی نا, تو آپ کے منہ پہ روا ہو جائیں گے. کچھ لفظ تو ایسے ہوں گے جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں, وہ آپ آرام سے پڑھ پائیں گے. اور گروپ میں جو ہے وہ ڈسکشن ہوگا انشاءاللہ, اور اس میں آپ نے جو ہے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ایکٹیو پارٹیسپیشن کیا ہے کہ جیسے اگر آپ سے سوال کریے ٹیچر اس آیت میں آپ نے کیا سیکھا, اس آیت میں کیا بتائے جا رہے ہیں, تو اس میں آپ نے جو بھی سیکھا ہوگا وہ آپ بولیں, ڈرے نہیں, ہیسیٹیٹ نہیں کریں. شروع میں شاید آپ کو تھوڑا مشکل ہو, آہستہ آہستہ آپ اس سے عادی ہو جائیں گے. بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو خود بھی اپنی بات سمجھانی آئے گی, آپ خود بھی ٹیچر بن سکیں گی انشاءاللہ. کیا صرف ٹیچنگ کی ذمہ داری میری یا
اور پرٹیکولر لوگوں کی تھوڑی ہے، ہم سب کی ہے، ہم سب امت وسط ہیں، ہم سب جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ٹیچ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، کچھ نہیں تو اپنے آس پاس اپنے میٹس کو کچھ نہ کچھ تو دے رہے ہیں نا. تو اب جب تک ہمیں بولنا نہیں آتا ہوگا ہم کیا دیں گے؟ حق بولنے کے لیے بھی تو پریکٹس کی ضرورت ہوگی نا. تو وہ پریکٹس ہم گروپ میں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے یہاں تک رکھتے ہیں. آپ لوگوں کو بتا دیں اور کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ انشاءاللہ ہم کل ملیں گے آگے کی آیات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا اور میرا بھی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو علم پر جمع رہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو ضرور یاد رکھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.